ظاہر ہے کہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس شہر کا یا سندھ کے شہری علاقوں کا تعلیمی نظام برباد کرنے کی منظم سازشیں کی جا رہی ہیں۔ جب میٹرک بورڈ کے ایگزامز کے لیے مراکز قائم کیے گئے تو اس کے باقاعدہ کچھ اصول ہیں کہ کچھ ایریا اس کی حدود متعین ہوتی ہیں کہ اتنے کلومیٹر کے اندر مراکز قائم کیے جاتے ہیں جو متعلقہ اسکول ہوتا ہے یا جو طلبہ کی رہائش ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ ایسے علاقوں کے اندر مراکز قائم کیے گئے جو نہ صرف دور دراز تھے بلکہ کوٹ اور کچی آبادیوں میں ان علاقوں میں مراکز قائم کیے گئے جہاں سے ایک عام آدمی کا گزر ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اجنبی سمجھتا ہے۔ مخصوص زبان بولنے والوں کے مخصوص علاقے ہیں، تنگ گلیاں ہیں پتلی پتلی، ان گلیوں میں سے گزر کر اسکول ہے، کوئی ٹرانسپورٹ وہاں نہیں جا سکتی۔ جب ایک عام آدمی ان علاقوں میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم طلبہ اور طالبات اور خصوصاً طالبات اپنے آپ کو کتنا غیر محفوظ سمجھ رہے ہوں گے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اس شہر کا تعلیمی نظام تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ میٹرک کے ان ایگزامز کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو پھر ہم اس شہر کے تعلیمی نظام کے اندر ظاہر ہے جو اسکول یہاں قائم ہیں، جو سندھ گورنمنٹ جن کو فنڈز پرووائڈ کرتی ہے، اس نظام کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ایک طویل عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر کو تعلیم کے شعبے میں پیچھے دھکیلنے کی سازشیں ہمیشہ سے کی جاتی رہی۔ اس پورے سندھ میں جو اسکولوں کی تعداد ہے، گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد، وہ کو تقریباً 49,103 کے قریب ہے، اور ان 49,000 اسکولوں میں سے آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی اس سندھ کا نیر اباؤٹ ہاف ہے پاپولیشن وائز۔ 3 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے اور تقریباً 6 کروڑ کے قریب سندھ کی آبادی ہے۔ اس آدھے سندھ میں ٹوٹل 49,103 اسکولوں کا 1.77% اسکول یہاں اس شہر میں قائم ہے سندھ گورنمنٹ کے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اعداد و شمار میں بتانا چاہتا ہوں کہ خیرپور ڈسٹرکٹ کتنا بڑا ہوگا۔ تھرپارگڑھ ڈسٹرکٹ ہے، تھرپارگڑھ ڈسٹرکٹ کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 16 لاکھ کے قریب ہے، یعنی ایک شہر جو 3 کروڑ کا شہر ہے اور ایک شہر جو یا ڈسٹرکٹ جو 16 لاکھ کا، تقریباً 16 لاکھ اس کی آبادی ہے، وہاں کراچی سے زیادہ اسکول ہیں گورنمنٹ کے۔ کراچی میں ہیں 3,608 اسکول اور تھرپارکر میں ہیں 4,151 اسکول۔ مطلب یہ ہے عصبیت، یہ ہے ناانصافی۔ ہم خیرپور دیکھتے ہیں تو خیرپور کی آبادی تقریباً 24 لاکھ ہے، خیرپور میں بھی کراچی سے زیادہ گورنمنٹ اسکول ہیں۔ خیرپور میں 3,678 اسکول ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ کراچی میں تعلیمی میدان میں یہاں کے جو سندھ کے شہری علاقوں میں آباد لوگ ہیں، مہاجر خصوصاً، اس کے بعد جو اس شہر میں اور لوگ آباد ہیں، انہیں تعلیم سے محروم کیا جائے۔ آپ سوچیے کہ آپ کے شہر سے قریب ٹھٹہ ڈسٹرکٹ ہے۔ ٹھٹہ ڈسٹرکٹ کی آبادی میرا خیال ہے کہ 9.5 لاکھ ہے، 9 لاکھ سم تھنگ کچھ ہے آبادی اس کی۔ اس 9 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کراچی کے برابر اسکول ہیں وہاں پہ۔ وہاں تقریباً 3,305 اسکول ہیں، جو 3 کروڑ کی کراچی کی جو آبادی ہے اس میں اتنے اسکول ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ
1.77% اسکول ہیں اس شہر میں. اب اس اعداد و شمار کے بعد میں آتا ہوں کہ اس شہر میں پہلے ان سارے اسکولوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود ہم ایک بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں وہ اس شہر سے مخلص ہیں, قابل ہیں, باصلاحیت ہیں, اور وہ اس شہر کے لوگوں کو یا اس ملک کے معماروں کو بہتر تعلیم اور تربیت دینا چاہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. آپ سب نے دیکھا ہے, اور آپ میں سے کسی صحافی نے جرأت کا مظاہرہ کیا, اور جو یہاں پر اساتذہ جو سندھ سے آ کر احتجاج کر رہے تھے, جب ان سے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی تو اسکول کی اسپیلنگ ان کو نہیں آتی تھی, لیکن ان نااہل ناکارہ لوگوں کو جو صرف فنڈ لوٹنے کے لیے یہاں پر تعینات کیے گئے, ان کو ایسے ہی لوگوں کو لا لا کر ان تعلیمی یافتہ, قابل, باصلاحیت اور مخلص لوگوں کے سر پہ مسلط کر کے ان کی بے عزتی کی ہے. اگر فون کچھ عرصے کے لیے سائلنٹ کر دیں تو کوئی حرج تو نہیں نا؟ کر لو تو بہتر ہے یار, مطلب باقی لوگ ڈسٹرب ہو کے میرا کیا ہے, میں تو چلا ہی لوں گا بات. تو جب اس شہر کے باصلاحیت لوگوں پہ لا کے آپ انٹیریئر سندھ سے ان افراد کو جنہیں آپ صحافیوں نے ایکسپوز کیا, جنہیں اسکول کی اسپیلنگ نہیں آ رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے بابا ہم یہاں پہ ہیڈ ماسٹر ہیں, اب ان لوگوں کو سر پہ مسلط کرنے کا مقصد پڑھانا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے 4-4, 5-5 اسکول اس شہر کے ہیڈ ماسٹرز ختم کر کے کیمپس کا نام دے کے آپ نے ان کے اوپر ایک انچارج تعینات کر دیا, اندرون سندھ سے لا کر. اسکولوں کی مینٹیننس کے لیے جو پیسے ملتے تھے, اسکول کے جو فنڈز ہوا کرتے تھے جو سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی, وہ سارے فنڈز اس آدمی کے ہاتھ میں جاتے ہیں. کسی اسکول میں, سرکاری اسکول میں نہ پینے کا پانی میسر ہے, نہ وہاں بجلی میسر ہے, نہ وہاں بچے بچیوں کے لیے آپ نے کوئی واش روم چھوڑا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جب باہر سے لا کے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے اور یہ سب ناانصافیاں ہوتی ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی احتجاج کر لو, ناانصافی ہو رہی حکومت سے اپیل کر لیں. بات یہ ہے کہ ہوتا اسی طرح ہے کہ کسی فرد کے ساتھ, کسی گروہ کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ اگر ناانصافیاں ہوتی ہیں تو حکومت سے شکایت کرتے ہیں اور حکومت سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ صاحب اس ناانصافی کا ازالہ کیجیے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن جب حکومت خود حکومتی سطح پر یہ سب ظلم ڈھانے, ہمارے حلق سے روزگار کا نوالا چھیننے, نااہل افراد کو ہمارے پر مسلط کرنے میں براہ راست خود گورنمنٹ انوالو ہو, کس سے اپیل کریں؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جناب عدالت چلے جاؤ. تو آپ سب کے لیے عرض ہے کہ جعلی ڈومیسائل یا کراچی کے ڈومیسائل جس دھڑلے سے بنے, اور ان ڈومیسائل کے اوپر جس دھڑلے سے یہاں پر لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی گئی اندرون سندھ سے لا کر, ان جعلی ڈومیسائلوں کو اور بھگوان داس کی اس رولنگ کو بنیاد بنا کر کہ بھگوان داس نے کہا 1 سے 14 گریڈ تک کے لوگ ڈسٹرکٹ وائز لوکل اپوائنٹ ہوں گے, آپ اندرون سندھ سے لا کر ماسٹر اور ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں یا ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے آپ یہاں پر ویکینسیز کو فل کر رہے ہیں تاکہ یہاں کا مقامی آدمی بھرتی نہ ہو سکے. یہی حال پولیس میں کیا تھا کہ آپ نے 1 سے 14 گریڈ تک سپاہی سے لے کر سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر تک آپ نے بھرتی کیے لڑکانہ, دادو اور گوٹکی میں, اور اس کے بعد راتوں رات سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے ٹرانسفر کر دیا کراچی, تاکہ یہاں پر جو پولیس کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے. جب پولیس کی ضرورت یہاں پوری ہو گئی تو یہاں اب نئے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوں گے, لیکن وہاں سے کیونکہ آپ نے ٹرانسفر کر دیا, جو وہاں ویکینسیز کریٹ ہوں گی وہاں آپ ڈسٹرکٹ وائز وہاں کے ڈومیسائل پہ لوگوں کو بھرتی کریں گے. یہ سازشیں تو ہو ہی رہی تھیں. اب اس شہر میں بھی اگر اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ جائیے, جو شخص پیدا کہیں ہوا, پلا بڑا کہیں اور, میٹرک وہاں سے کیا, تعلیمی اسناد اس کی لاڑکانہ دادو یا جے کو بات کی ہیں, وہ کراچی کا ڈومیسائل لے کے وہ ملازمتوں پہ قابض ہو جاتا ہے.
جب ان ساری زیادتیوں کے اوپر ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں، اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں کہ بھئی باہر سے لا کے ٹیچرز کو آپ یہاں اپوائنٹ کر رہے ہو جو نااہل ہیں، اور سروس رولز ریگولیشنز کے اگینسٹ ہے کہ آپ 1 سے 14 گریڈ تک باہر سے لا کے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کورٹ کے اندر اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کورٹ نے دانستہ طور پر ان کو جو ہے وہ فیصلے سے روکا ہوا ہے، لیکن ظاہر اصلاح کی شدید ضرورت ہے اس عدالتی نظام میں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انصاف اگر وقت پہ نہیں ملے تو وہ بھی ناانصافی ہے، کہ آپ جو ہے وہ اس کو انصاف سے محروم کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اب اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، فیصلے کے لیے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، برس سے اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہاں جائیں؟ ایسے حالات میں ظاہر ہے مجھ جیسا ایک سیاسی کارکن جو حالات کو جس طرح تجزیہ کرتا ہے، اس میں سمجھ میں یہی آتی ہے کہ میں ایک طویل عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف صوبے میں بلکہ وفاق میں بھی، یعنی صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں 51% لوگ ہیں انہیں عقل مند اور انہیں فیصلہ کن قرار دیا گیا، اور جہاں 49% رہ گئے انہیں آپ نے ان کی تجاویز تک کو مسترد کر دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بجٹ وفاق کے اندر بھی بغیر اپوزیشن کی تجاویز کو کنسیڈر کیے ہوئے ایک جھٹکے میں آپ نے بجٹ پاس کر دیا۔ یہی حال سندھ اسمبلی میں ہوا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دلائل کی، حقائق کی، سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں کثرت رائے پر فیصلے ہوتے ہیں، اور ظاہر مردم شماری میں دھاندلی کر کے اس شہر کو جو آدھے سندھ کی برابر ہے اس کو آپ نے چند لاکھ میں دکھا دیا، اور پورے سندھ کی شہری آبادی کو اپنی اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ کثرت کی بنیاد پر فیصلے تو آپ ہی کریں گے، اور جب کثرت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو اسمبلی کے ذریعے یا کوئی بھی ہمیں ایسے آئینی طریقے سمجھ میں نہیں آتے جس سے ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے اوپر کوئی انصاف کی توقع کریں کسی سے، یا ہم انصاف حاصل کر لیں۔ میں ان حالات کے اندر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سارے ظلم سے نمٹنے کے لیے اس قوم کا متحد ہونا، اور یہ سب ظلم ہو بھی اسی وجہ سے رہے ہیں، ان میں شدت بھی اسی وجہ سے آئی ہے کہ سب لوگوں کو یہ احساس ہے کہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ آپ لوگ پچھلی پریس کانفرنس میں تھے اور آپ نے مجھ سے سوال کیا، اور میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب ایک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک یہ جسٹیفیکیشن سامنے نہ آئے کہ ہم سب ایک ہی مکتب فکر کے لوگ ہیں جن کے میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں، ان کی جب تک یہ جسٹیفیکیشن سامنے نہ آئے کہ انہوں نے علیحدگی اختیار کیوں کی تھی، اور یہ جسٹیفیکیشن میں نے اس لیے مانگی تھی کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ کیا مجھ میں یا کسی اور میں اتنی طاقت ہے کہ جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے ان کے خلاف جا کر ہم اتحاد کے لیے قدم بڑھا سکیں۔ اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو میں پھر ظاہر ہے کہ یہ کوشش کروں گا کہ جس معاملے میں مہاجر قومی موومنٹ کی سخت گیر پالیسی رہی ہے میں اس میں نرمی لے کر آؤں۔ مہاجر قومی موومنٹ کی متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شمولیت کے معاملے میں ہم نے ہمیشہ سخت رویہ اختیار کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ماضی میں کیا کر چکے، اور پھر ہمیں یہ پتہ تھا کہ حکومت اور حکومتی ادارے ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ کھلے عام نعرے لگ رہے ہیں کہ پہلے بنا تھا بنگلہ دیش اب بنے گا سندھو دیش، نعرے لگانے والے کو کسی کو سزا نہیں مل رہی، اور کوئی ایک شخص نعرہ لگاتا ہے اور باقی لوگوں کو اس بات کی سزا دی جائے کہ تم نے کانوں میں انگلی کیوں نہیں ڈالی تھی۔ ارے بھائی، اگر کسی نے نعرہ لگایا سن لیا تو پوری قوم کو سننے کی سزا دو گے؟ تو میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سننے والوں کو اس خوف سے میں اپنی پارٹی سے دور رکھوں کہ انہوں نے وہ نعرہ سنا تھا، پوری قوم نے سنا تھا۔ اگر میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو آج تک یہ کہتا رہا کہ بھائی ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کا وہ بوجھ ڈھو نہیں سکتے، اس کی وجہ سے ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو پارٹی میں قبول کرنے میں ہمیشہ سخت گیر پالیسی اختیار کی۔
آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، مہاجر نوجوانوں کو ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ لیڈرشپ کسی دباؤ میں ہو سکتی ہے، مہاجر نوجوان دباؤ میں نہیں ہے۔ اور مہاجر نوجوانوں کو کیونکہ یہ احساس تھا کہ آفاق بھائی ہمیں قبول نہیں کریں گے، میں آج کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے خلاف کسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے، اگر کسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے، تو آفاق بھائی اسے نہ صرف دعوت دیتا ہے بلکہ درخواست کرتا ہے کہ سب لوگ آؤ، ایک پرچم تلے مہاجر نام پر مہاجر جدوجہد کا حصہ بنو۔ میں انہیں ویلکم کروں گا، نہ صرف متحدہ کے ورکرز کو بلکہ تمام لوگوں کو جو مہاجر نوجوان مختلف جماعتوں میں کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے اور وہ عافیت سمجھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مہاجر نوجوانوں کی صلاحیتیں، مہاجر نوجوانوں کا وقت، مہاجر نوجوانوں کی طاقت، یہ مہاجر قوم کی امانت ہے۔ مہاجر نوجوان اس طاقت کو، اس صلاحیت کو اور اپنے وقت کو کسی اور کے لیے ضائع نہیں کریں، بلکہ وہ مہاجر نظریے اور مہاجر حقوق کی جدوجہد کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آگے کام کریں۔ میں سب کو ویلکم کروں گا۔ میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جن جماعتوں کو کسی نے جوائن کیا ہے اور کسی کے فون پر کوئی چھوٹ جاتا ہے اور کسی کے فون پر کوئی بند ہو جاتا ہے، ظاہر ہے میں کسی کی غلامی نہیں کر رہا، تو میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، لیکن اس بات کا پرومس، اور یہ سارے کے سارے میرے ساتھی جانتے ہیں کہ دکھ درد میں ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور میں اپنے ساتھیوں کو کبھی منجھار میں چھوڑ کے کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو جو لوگ پارٹی میں آئیں گے، جدوجہد کریں گے، سب کے دکھ درد سانجھے ہوں گے، سب ایک خاندان کی طرح رہیں گے۔ میں مہاجر قوم کے مہاجر نوجوانوں کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، میں صرف دعوت نہیں دے رہا بلکہ درخواست کر رہا ہوں کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آگے جمع ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک خاندان کی طرح متحد ہو کر ان ناانصافیوں پر اپیلیں کرنے کی بجائے، احتجاج کرنے کی بجائے، ہم طاقت سے ان ظلم کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں اس میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بھول گیا، دیکھیے مطلب زیادتی کہاں کہاں نہیں ہو رہی۔ 300-350 بیڈ کا ایک ہاسپٹل لانڈھی میں بن رہا تھا، میڈیکل کالج بن رہا تھا، لانڈھی کورنگی میڈیکل کالج 90% کمپلیٹ ہو چکا، بند کر دیا اس کی کنسٹرکشن۔ کیا طریقہ ہے؟ اس میڈیکل کالج کے پروپوزل کو ہی ختم کر دیا۔ یہ ظلم کب تک کریں گے؟ اور اگر اس طرح کے ظلم کریں گے اور اگر اس کے بعد کوئی کہے کہ بھائی اس گورنمنٹ میں یا اس طرح ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جس طرح باقی تمام قومیتوں کے وسائل پر اختیار کے لیے اور ان میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے جب صوبے بنائے گئے تمام قومیتوں کی بنیاد پر، تو مہاجر بھی ظاہر سندھی اور پٹھان پنجابی تو نہیں ہیں، وہ بھی ایک الگ قوم ہے، ان کے لیے بھی اگر الگ صوبے کی ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر پھر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ظاہر ہے جب ہمیں یہاں حقوق نہیں مل رہے، ہمارے ساتھ عصبیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی صوبے ایسے تو نہیں بن جاتے، تو ظاہر ہے کہ طاقت سے جب باقی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ظاہر ہے صوبے بھی بن سکتے ہیں، اور مطلب کوئی ایسے روک بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد آخری حل یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس صوبے سے، ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر کیا سرائیکی صوبے کی قراردادیں پاس نہیں ہوئی اور سرائیکی صوبہ نہیں بن رہا، اور اگر اس طرح الگ صوبے بن سکتے ہیں اور قومیت کے نام پر بن سکتے ہیں، خیبر پختونخوا نام تو ابھی رکھا ہے نا، اس سے پہلے سرحد تھا، خیبر پختونخوا نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہاں کے پختونوں کو احساس شراکت دلانے کے لیے۔ تو میں پٹھان نہیں ہوں، میں سندھی نہیں ہوں، میں بلوچی نہیں ہوں، تو جب ساری قومیتوں کو اقتدار میں شراکت دار بنانے کے لیے اور ان میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے صوبے بنائے جا سکتے ہیں، تو پھر ایک الگ قوم بغیر اقتدار کے، شراکت کے کیسے رہے؟ اس کو بھی ایک الگ صوبہ چاہیے، اور اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ 1 یونٹ کے اوپر گزارا کر لیتے۔ 1 یونٹ ختم کر کے صوبے جو دوبارہ بحال کیے تھے وہ اسی لیے کیے تھے نا کہ یہاں کی تمام قومیتوں میں احساس شراکت پیدا کیا جائے، تو ہم بھی ایک الگ قوم ہیں۔ تو یہ سب زیادتیاں آخر میں نتیجتاً
اسی جگہ پہنچیں گی جو ہم نے آج سے طویل عرصے پہلے جدوجہد شروع کی تھی، اور ہم نے اس کے اوپر مطالبہ کیا تھا کہ جنوبی سندھ صوبے کے علاوہ مہاجر قوم کے مسئلے کا حل کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سب کی یہاں آمد کا شکریہ۔ میرا خیال ہے یہ بتا دیں، پچھلے دنوں فاروق ستار نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی انہوں نے متحد ہونے کا کہا تھا کہ تمام جو ہیں متحد ہو جائیں۔ کیا کوئی رابطہ ہوا کسی سے، یا آپ سے کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ اور یہ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا جس طرح انکم پاکستان ہے، فاروق ستار ہیں، پی ایس پی ہے، آپ کہیں کہ یہ سارے ایک ہی جگہ سے نکلے، تو کس طرح سے پھر متحد ہونے کا؟ دیکھیے، میں نے جب یہ سوال آپ کے سامنے رکھا یا عوام کے سامنے رکھا نا، تو صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ عوام کو سمجھ میں آئے کہ جب کوئی بھی شخص اپنی علیحدگی کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا نا، اور عوام اس کی جسٹیفیکیشن کو تسلیم کریں گے، تو اس کا مقصد یہ کہ پھر اس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ ظاہر فیصلہ کر سکے۔ لیکن اگر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا علیحدگی کی، اور آخر میں نتیجہ لوگوں کے سامنے یہی نکلتا ہے کہ بھائی یہ مہاجر نام سے دستبردار ہونے کی وجہ سے الگ نہیں ہوئے، یہ کوئی اینٹی پاکستان سرگرمی الطاف کی نظر آئیں اس وجہ سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ انہیں تو کوئی لے گیا تھا اس دباؤ میں الگ ہوئے۔ تو دباؤ میں جب اپنے روحانی باپ سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے، تو ان سے بغیر پوچھے پھر ملاپ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اگر عوام کی سمجھ میں آ جائے تو عوام اس سراب کی کیفیت سے نکل جائے کہ ہاں سب ایک ہو جائیں گے۔ بھائی نہیں ہو سکتے یہ لوگ جب تک ان میں ہمت نہ ہو۔ اللہ کرے ان میں ہمت پیدا ہو جائے، اللہ کرے انہیں طاقت مل جائے کہ یہ فیصلہ کریں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تقسیم کیا ہے ان کے خلاف ہی مطلب فیصلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ جائے۔ ادروائز ظاہر ہے کہ ہم ان میں نے تو بہت ساری جگہوں پر کہا، آفاق کی ضرورت نہیں ہے قوم کو، کسی کی ضرورت نہیں ہے قوم کو۔ قوم جب متحد ہو جائے گی تو لیڈرشپ کامن اینیمی کامن اگینسٹ کے نکلتی ہے، یہ ایک نیچرل فنومینا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب مرتضیٰ بھٹو کے زمانے میں، ممتاز بھٹو کے زمانے میں آپ کے مہاجروں کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہاں اس وقت نہ الطاف تھا، نہ آفاق تھا، نہ کوئی اور تھا، لیکن رئیس امروی صاحب جو ایک شاعر تھے، پولیٹیشین نہیں تھے، اس قوم کے لیڈر کے طور پر ایکسیڈنٹلی ایمرج کر گئے تھے یا نہیں کر گئے تھے، اور اس کے بعد انہی سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مذاکرات بھی کیے تھے۔ تو جب قوم متحد ہو جائے، میں نے آج جو درخواست کی ہے، میں نے دعوت نہیں دی، میں کہہ رہا ہوں مجھے ضرورت ہے مہاجر نوجوانوں کی کہ آؤ سب متحد ہو کر ہم کام کریں، اس لیے کہ میں اب نا امید ہوتا جا رہا ہوں کہ جو لوگ بغیر پوچھے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، وہ بغیر پوچھے فیصلہ کیسے کر لیں گے ایک ساتھ ملنے کا؟ تو ان کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور میں نے یہ درخواست کی ہے، یہ میں نے دعوت نہیں دی۔ ہاں بھائی یہ بتائیے گا، ایک مطلب کہ آپ نے بھی کہا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ نائبوں کو جو ہے وہ یہاں مسلط کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت سندھ کر رہی ہے، عدالت نے ایسی صورتحال کے اندر مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ احتجاج کا راستہ کیوں نہیں اپناتی؟ نہیں، احتجاج کس کے سامنے کریں گے؟ بحث کے سامنے بین بجانے ہیں؟ مجھے بتائیے کوئی فائدہ ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہم اپنے آپ کو متحد کر لیں گے، ہم خود فیصلے کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ ہمارے تو انتشار کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ اور پھر میں نے یہ کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ اگر قوم متحد ہو جائے نا تو قوم کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں قوم کی ضرورت ہے۔ پھر قوم کی سوچ کو لوگ فالو کریں گے، پھر جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ قوم کے حکم پر ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں قوم کی ضرورت ہے، قوم کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کر رہے اور قوم ہمیں مسترد کر دے اور قوم متحد کر فیصلے کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ باقی لوگ کہاں کھڑے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے احتجاج اپنی جگہ پر ہے، وہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے، لیکن اس کا حاصل اصول نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہاں آپ کے احتجاج کو کوئی مہذب معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ پلے کارڈ لے کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا یار احتجاج کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے انہیں۔ آپ کے اس معاشرے کے اندر احتجاج کو ابھی ریلی نکالی، میں ظاہر ہے میرے لوگوں کی ریلی تھی نا، میں یہ کہوں کہ متحدہ کی ریلی تھی، میرے لوگوں کی ریلی تھی نا، اس کا کیا مذاق بنا رہے تھے؟ بجائے اس کے کہ ان مطالبات کو سن لیتے، مذاق بنایا۔ یہ تو یونٹ کی ریلی ہے، بھائی تم سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی جمع ہوئے، اگر 10 لوگ بھی جمع ہوئے تو ان کی بات کے اوپر توجہ تو دینی چاہیے، لیکن ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو یہاں احتجاج کر کے مذاق بنوانے کی بجائے جس دن طاقت ہوگی نا ہم فیصلے کروائیں گے۔
وہاں صاحب یہ بتائے گا کہ مرزا وہاب کے حوالے سے یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے، ان کو ایڈمنسٹریٹر جو ہے لگایا جا رہا ہے کراچی کا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اگر لگایا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ میں کسی بھی مہاجر کو اس شہر میں کہیں پر بھی لگائیں گے سپورٹ کروں گا. اگر اس کی جگہ کوئی سومرو کو چانڈیو لگتا تو ظاہر ہے میں اس پر احتجاج کرتا کہ بھئی یہ شہر میرا ہے اور اس شہر میں یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے. یہاں تو میں اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ 1 سے 14 گریڈ تک یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کی بجائے دادو لاڑکانہ سے لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ ایڈمنسٹریٹر بھی لے آتے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار تو نہیں کرتے. مرزا وہاب پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں اگر وہ ان کو تعینات کیا جائے گا تو میں مطلب اس پہ ناراضگی تو نہیں ہو سکتی، خوشی کا اظہار ہی کروں گا میں. لیکن وہ بات تو آپ سب تو اگینسٹ ہی کرتے ہیں اردو اسپیکنگ کے. نہیں کرتے، اسپیکنگ ہے تو پھر تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں کرتے. یہ بتائیے آپ کی پیپلز پارٹی کے اندر بھی 10 لوگ ہیں جو جی ایس ان کو بظاہر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب جو ہے وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں جب وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں، تو پیپلز پارٹی کے لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کی پالیسی تو نہیں ہے سندھ دیش کو سپورٹ کرنے کی. آپ یہ بتائیے، آپ نے کہا جعلی ڈومیسائل، اب ٹیکنیکل طور پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اندرون سندھ سے آ کر یا اسکول رجسٹر کرا لیتے ہیں، اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں کا پیپر ڈومیسائل بنا لیتے ہیں، اور لوگوں کو بالکل کیسے روکیں گے آپ؟ بہت خطرناک صورتحال ہے. اچھا یہ کمپلینٹ میرے پاس آئی، میں آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کر سکا. میرے پاس گورنمنٹ اسکول ایسوسیشن بھی آئی، پرائیویٹ اسکول کی ایسوسیشن بھی آئی، اور جب انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری سیلری کا پرابلم ہے، بالکل حل ہونا چاہیے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں کہاں اس شہر کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ہمارے قوم کا مستقبل ہیں. انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی اس قوم کے بچوں کے ساتھ زیادتی کے اتنے طریقے نکال لیے ہیں جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے. میں نے کہا کوئی ایک آدھ بتاؤ. آپ سب کو حیرت ہوگی کہ کاغذ کے اوپر، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے با اختیار ہے، سندھ گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکول رجسٹرڈ کیے ہوئے درجنوں کے حساب سے جن کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے، اور اس میں سینکڑوں بچے ایک اسکول کے اندر انرولڈ ہیں. وہ بچے صرف ایگزام دینے کے لیے، جب ایگزام ہوتا ہے تو وہ یہاں آتے ہیں ٹرینوں میں بھر کے اور بسوں میں بھر کے، اور یہاں پر ان کے پیپر بیٹھ کے کسی جگہ پر حل کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. میٹرک سرٹیفکیٹ کراچی کا لے کر وہ اپنے اس ڈومیسائل کو حاصل کرنے کی اس پوزیشن کو لیجیٹمائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قانونی ہے، ہم نے میٹرک یہاں سے کیا ہے. اس طرح ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ڈومیسائل بنانے والا کون ہے، بیٹھا ہوا کون ہے؟ اس شہر کے ڈومیسائل کے اوپر، لاڑکانہ کے ڈومیسائل پہ کسی مہاجر کو بٹھا کے کہو کہ بھئی یہ ڈومیسائل بنائے گا، نہیں اختیار دے سکتے نا. لیکن اس شہر کے اندر ہر جگہ پر آپ نے ڈومیسائل بنانے کے لیے کس کو بٹھایا؟ آپ 4 آدمی اپوائنٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر درجنوں اسسٹنٹ کمشنر بغیر امتحان دیے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے بھرتی ہو جاتے ہیں. اب علیحدہ صوبے کی آپ نے بات کی، یہی بات جو ہے ایم پی ایم پاکستان کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، پاک سرزمین پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے، تو کیا باقاعدہ کوئی تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، یا کراچی کے شہریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اس کاز کے اوپر ہی آپ تینوں پارٹیاں دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کے آپ جدوجہد کر سکتے ہیں، متحد نہ ہوں؟ اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے، دیکھیے آپ نے کہا کہ ان میں ہمت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، تو کیا ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ تو کیا آپ کو بھی روکا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے مل کے آپ جرأت کر رہے ہیں؟ میں تو گیا ہوں، تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا گیا ہوں میں تو میں نہیں پی ایس پی کے دفتر میں نہیں گیا ہوں، لیکن میں متحدہ کے دفتر تو گیا ہوں، متحدہ کے پروگرامز میں بھی گیا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں ٹیلی فون پہ بھی 10 مرتبہ بات کر چکا ہوں. مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ ابھی کیمروں کے ساتھ چلا جاؤں، چلو آپ گواہ رہنا، ہم چلے گئے. مجھے پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو وہ شک دور کر لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن مجھے دیکھیے کسی جگہ سے یہ امید نظر آ رہی ہو کہ کوئی فیصلہ اپنے طور پر کر سکتا ہے. حالت یہ ہے کہ مطلب اب مجھے لوگوں نے کہا کئی مرتبہ آپ کی ریلی کے پروگرام پوسٹ پون ہوئے کسی کے کہنے پہ. ارے بھائی کس کے کہنے پہ ہو گئے؟ آپ کو پتہ ہے کس کے کہنے پہ ہو گئے. تو یہ صورتحال یہاں نہیں ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ فیصلے خود کر سکتے ہیں. اور میں نے تو کسی جگہ پر یہ کہا تھا کہ یہ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ بھئی آفاق احمد کہاں بیٹھے گا؟ میں نے کہا تم صوفے بیٹھو، ہم نیچے بیٹھ جائیں گے. قوم کے لیے کچھ بھی کرنے کو آفاق تیار ہے. آفاق کو کسی چیز میں دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمت کا مظاہرہ تو کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جتنا بنایا کہ
जो महाजन कौम उसके साथ जाती हैं, जो कुछ आज तक हुई जितनी चीज़ें अभी आप क्या ये नहीं समझते कि जो 25 से 30 साल तक जो कहते थे हम कहेंगे तो शहर बंद होगा, हम कहेंगे तो शहर खुलेगा, कि वो इसमें जिम्मेदार नहीं है इन चीज़ों के सबके? देखिए, इस शहर में मैं पहले कह चुका हूँ और मुझसे दोबारा कहलवाना चाहते हैं तो फिर मैं कह देता हूँ कि इस शहर में सिर्फ अल्ताफ़ को या आफाक को मोरल इल्ज़ाम ठहरा देना जो है ना वो इंसाफ नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई तुम बच्चे थे क्या, लेकिन हर काम मैंने अल्ताफ़ ने नहीं कर दिया। इस शहर में लावारिस लाशें एदी ने 83,000 दफनाई हैं। कितने कत्ल अल्ताफ़ ने करवा दिए होंगे, कितने कत्ल आफाक ने करवा दिए होंगे। आप लोग खुदा के वास्ते संजीदगी से इन हालात का जायज़ा तो लीजिए कि 83,000 लावारिस लाशें एदी ने दफनाई हैं। और मैं तो बाज़ औक़ात ये कहता हूँ कि एदी को कौमी परचम में लिपेटने की वजह ये थी कि उसने खिदमत की है कि इस शहर में पैनिक नहीं होने दिया, वरना लाश पड़ी होती और एम्बुलेंस नहीं उठाती ना तो इस शहर के अंदर इनकलाब आ जाता। 83,000 लावारिस लाशें, इधर बंदा गिरता था, इधर एदी की एम्बुलेंस आती थी टाँ टाँ करती हुई और वो उठा के ले जाती थी। किसी को 10 मिनट के बाद पता नहीं होता था कि यहाँ बंदा मर गया। इस शहर में 83,000 लाशें जो एदी ने दफनाई वो नहीं उठाता ना, इस शहर में इनकलाब आ जाता। ज़्यादती के ऊपर कितने दिन खामोश रहते।